بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 16، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ واللذان، و اور اللذان، وہ دو مرد، یأتیانہا جو کرتے ہیں، ہا وہ یعنی بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے، فآذوہما ف تو آذو تم تکلیف دے دو، ہما ان دونوں کو، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اپنی حالت درست کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو تم اعراض کر لو، چھوڑ دو، عنہما ان دونوں سے یعنی ان دونوں کو، ان بے شک اللہ تعالی کانا ہے، تواباً توبہ قبول کرنے والے، رحیماً رحم کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک اور برائی کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق سزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ غیر فطری عمل کرتے ہیں، یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی برائی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ واللذان یأتیانہا منکم جو دو مرد تم میں سے جو دو مرد یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، فآذوہما تو تم ان کو تکلیف دو، یعنی ان کی پٹائی کریں۔ دنیا کے اعتبار سے تو ان کی پٹائی کا حکم ہے کہ ان کی پٹائی کی جائے گی۔ شرعی طور پر کیا سزا اس کے لیے مقرر ہے، اس کے متعلق اس آیت کے اندر کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر تو کوئی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، البتہ احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کرام کے آثار اور عمل سے مختلف قسم کی سزائیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دو مردوں کو دیکھو جو یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو تم ان دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں کسی نے اس طرح کا عمل کیا تو انہوں نے ان کو جلانے کا حکم دیا کہ دونوں کو آگ میں جلا ڈالو۔ اور فقہاء کرام کے بھی اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا فرمانا ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی سزا دی جائے گی، بعض فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دیوار گرا کر اس کو کچل دیا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ اونچی جگہ سے مثلاً پہاڑ وغیرہ سے اس کو گرا کر اس کے اوپر پتراؤ کیا جائے گا اور اس کو سنگسار کیا جائے گا، بعض فرماتے ہیں کہ تلوار سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال حاکم وقت جو مناسب سمجھے وہ سزا اس کو دی جا سکتی ہے قتل کی۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہیں، باقی آخرت کے اعتبار سے اس پر مختلف وعیدیں وارد ہوئی ہیں اس طرح کی بے حیائی اور برے کام پر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے لوگوں پر آسمان سے لعنت بھیجی ہے،
اور باقیوں پر تو ایک ایک دفعہ لعنت آئی ہے، لیکن جو یہ غیر فطری کام کرتے ہیں، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ صبح اور شام وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے اندر رہتے ہیں۔ ان 4 میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو مردوں سے، لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرے، یعنی یہ غیر فطری عمل کرے۔ پہلی قوموں میں ایک قوم گزری ہے، قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان کے اندر اور بھی کچھ برائیاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک یہ کام بھی وہ کیا کرتے تھے، یہ طریقہ انہوں نے ایجاد کیا۔ تو جب عذاب کا وقت آیا تو فرشتوں نے ان کی بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہاں سے اس کو اوندا کر کے زمین کے اوپر پٹخ مارا، جس سے وہ سارے مر گئے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ تو یہ لعنت والا کام اگر کوئی دنیا کے اندر کر لیتا ہے تو اس کی سزا تو قتل ہے، لیکن اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ حاکم وقت جو مناسب سمجھے وہی اختیار کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر یہ گناہ کرنے کے بعد کسی کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے تو بڑا غلط کام کر لیا، اللہ کو ناراض کیا، اور توبہ کر لی اور اپنے اعمال آئندہ کے لیے درست کر دیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، لہذا تم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دو، تم بھی اس کو درگزر کر دو اور اس کو برا بلا مزید نہ کہو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہی ہوا کہ مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو دعوت دینا ہے۔ سزا کے اعتبار سے کوئی خاص سزا اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، البتہ حاکم وقت جو مناسب سزا دے، آگ میں جلائے، دیوار گروائے، یا اوپر سے نیچے گرا کر سنگسار کرائے، یا تلوار سے قتل کر دے، سب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہے۔ اگر کسی نے توبہ کر لی اور اپنے اعمال درست کر دیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور انسانوں کو بھی حکم ہے کہ اب تم ان کو برا بلا نہ کہو جب انہوں نے توبہ کر لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الصفا، اسی کے محمد عمار کے ساتھ۔